السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب۔ علماء کرام، حاضرین مجلس، تمام قسم کی تعریف و توصیف خالص اللہ رب العالمین کے لیے لائق و مناسب ہیں۔ درود و سلام نازل ہو اللہ کے آخری رسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین کرام، عنوان کی وضاحت کا آغاز کرنے سے پہلے تمہید کے طور پر ایک دو باتیں میں آپ کے سامنے رکھ دینا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ، آپ گجرات کے رہنے والے ہیں اور بڑی تعداد میں ہمارے یہاں بنگالی بھائی بھی موجود ہیں۔ خواہ آپ گجرات کے ہوں یا بنگال کے، آپ کی زبان اردو نہیں ہے تو اردو کے مشکل الفاظ آپ کو سمجھنے میں دشواری پیش آ سکتی ہے، تو میں اپنی طاقت بھر کوشش کروں گا کہ اردو کے آسان سے آسان الفاظ جو میرے بس کا ہو، میں انشاءاللہ آسان لفظوں میں آپ کو اپنی بات سمجھانے کی کوشش کروں۔ یہ ذہن میں رہے کہ جو عنوان ہے، اس عنوان کے بارے میں میرے ذہن و دماغ میں جو باتیں ہیں وہ میں بالکل آسان لفظوں میں آپ کے ذہنوں میں ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ کسی انداز وغیرہ کی امید نہ کریں، ورنہ اخیر تک انتظار ہی کرتے رہ جائیں گے۔ صرف میری اور آپ کی بات چیت ہے، میرے ذہن میں جو باتیں ہیں وہ میں آپ تک پہنچانے اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ہر بات غور سے سنیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اخیر میں انشاءاللہ ایک مکمل بات چیت آپ کے ذہن میں بیٹھے گی انشاءاللہ۔ اللہ کا ڈر مگر کیسے؟ عنوان کے بارے میں کچھ سمجھنے سے پہلے عنوان کو سمجھ لیں۔ یہ لفظ ڈر جو ہے نا، ڈر، اللہ کا ڈر، یہ لفظ ڈر ہم مختلف جملوں کے ساتھ بولتے بھی ہیں اور ہماری بول چال میں استعمال ہونے والا یہ عام لفظ ڈر، لیکن شاید کبھی ہم نے غور نہیں کیا ہوگا کہ ڈر کہتے کس کو ہے۔ ڈر
کہتے کس کو ہیں یہ ہم نے کبھی غور نہیں کیا ہوگا۔ ڈر کہتے ہیں نقصان کے اندیشے کو، ڈر کہتے ہیں نقصان کا اندیشہ۔ مجھے کوئی اندیشہ آیا ہے، خیال آیا کہ میرا نقصان ہونے والا ہے، یہ جو اندیشہ ہے اس کو ہماری بول چال میں ہم کیا کہتے ہیں؟ ڈر۔ یہ ڈر، شاید آپ حضرات جانتے ہوں گے کہ عربی زبان جو ہے وہ اتنی جامع، اتنی مکمل اور اتنی وسیع زبان ہے کہ جو عربی زبان کے ماہرین ہیں وہ حیران رہتے ہیں کہ زبان میں اتنی باریکیاں کیسے۔ میں نے یہ بات کیوں کہی اب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہماری زبان میں، اردو میں ہو یا گجراتی بنگالی میں ہو، کسی بھی قسم کے نقصان کا اندیشہ ہو اس کو ہماری زبان میں ڈر ہی کہتے ہیں، لیکن عربی میں ڈر کو 3 حصوں میں بانٹا ہے۔ مجھے اور کسی زبان میں ڈر کی قسمیں نہیں نظر آئیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ہماری زبان میں، اردو میں اللہ سے ڈریں تو بھی ڈر، موت سے ڈریں تو بھی ڈر، سانپ اور بچھو سے ڈریں تو بھی ڈر، کاروبار کے نقصان سے ڈریں تو بھی ڈر۔ یعنی کہ نقصان کا اندیشہ کسی بھی قسم کا ہو، ہماری زبان میں وضاحت کرنے کے لیے ایک ہی لفظ ہے ڈر، لیکن عربی میں ڈر کو واضح کرنے کے لیے 3 مراتب اور 3 لفظ ہیں۔ پہلے آپ اس ڈر کو سمجھیں، پھر انشاءاللہ آگے کی بات سمجھنے میں بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی۔ عربی میں ڈر کے لیے ایک لفظ ہے خوف، جو کہ عام طور پر ہم سب جانتے ہیں۔ عربی زبان میں ڈر ہی کے لیے ایک اور لفظ ہے رہبت یا رہب، اور عربی زبان میں ڈر ہی کے لیے ایک تیسرا لفظ ہے خشیت۔ آپ کو حیرانی ہوگی کہ قرآن مجید میں اللہ تعالی سے ڈرنے کو خوف کبھی نہیں کہا گیا، تقریباً مقامات پر خشیت کہا گیا۔ خشیت کا معنی بھی ڈر ہے، خوف بھی ڈر ہے، رہب بھی ڈر ہے، خشیت بھی ڈر ہے، اور یہ تمام قسموں میں فرق ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ خوف، رہب اور خشیت کیا کیا ہے۔ اچانک کسی چیز کا احساس ہو کر انسان کے دل میں ایک ڈر پیدا ہونا، اس کو عربی میں خوف کہتے ہیں۔ ہم سب سکون سے بیٹھے ہیں، اچانک بھڑام کی آواز آئی اور ہم سب کیا ہو گئے؟ ڈر گئے، تو اس کو عربی میں خوف کہتے ہیں۔ ڈر تھوڑی دیر کے بعد زائل ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ خوف جو عربی میں جو لفظ خوف ہے، خوف عربی میں اس ڈر کو کہتے ہیں جو تھوڑی دیر کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ شاید آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید میں حالت جنگ کو اللہ تعالیٰ نے کون سی حالت کہا ہے؟ خوف کی حالت، حالت خوف۔ حالت خوف میں نماز آپ پیدل پڑھ لو، سواری پر پڑھ لو، جیسے موقع لگے ویسے پڑھ لو، پھر جب حالت امن آ جائے تو اس طرح اللہ کو یاد کرو جس طرح اللہ نے تمہیں سکھایا ہے۔ تو خوف، جنگ کی حالت ہمیشہ نہیں رہتی، اچانک حالت پیدا ہوئی، سب ڈر گئے اور جنگ کی حالت ختم ہو گئی، پھر امن میں آ گئے، اسے خوف کہتے ہیں، جو تھوڑی دیر کے لیے آئے اور پھر حالات کے ساتھ۔ سنسان گلی میں اندھیری رات میں انسان جا رہا ہے، اب اس کو خوف آیا، جیسی روشنی آئی یہ خوف جو تھوڑی دیر کے لیے موقع کے اعتبار سے آئے اور اس موقع کے جاتے ہی ختم ہو جائے، عربی میں اس ڈر کو خوف کہتے ہیں۔ عربی میں ڈر کی دوسری قسم ہے رہب۔ رہب اس ڈر کو کہتے ہیں جو انسان کے ذہن و دماغ میں رہ کر حاضر ہوتا رہے، انسان کے ذہن و دماغ میں رہ کر حاضر ہوتا رہے، ایسے ڈر کو عربی میں رہب کہتے ہیں۔ جیسے کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سماج میں 4-5 بیٹیاں دے دی ہوں تو ہمیشہ رہ کر ان کا معاملہ کیسے حل ہو، ان کا معاملہ کیسے حل ہو، یہ بار بار آتا رہتا ہے، ٹارچر کرتا رہتا ہے۔ ایک بار موقع کے حساب سے آیا اور چلا گیا، ایسا ڈر یہ والا نہیں ہے، یہ بار بار آتا رہتا ہے لوٹ کر، اس کو عربی میں رہب کہتے ہیں۔ رہب کہتے ہیں کاروبار ٹھیک نہیں چل رہا ہے تو صبح شام خیال آ رہا ہے، ایسے میں بچوں کو کیسے کامیاب کروں گا،
آگے کے دن کیسے گزریں گے، مستقبل کیسے گزاروں گا، پریوار کیسے چلاؤں گا، یہ بار بار رہ رہ کر جو خوف دماغ میں آئے، عربی میں اس کو رہب کہتے ہیں، لیکن اردو میں وہ بھی ڈر ہے، یہ بھی ڈر ہے، یہ رہب ہے۔ اور تیسرا ڈر عربی میں ہے خشیت۔ جو ڈر انسان کو عمل پر ابھار دے اس ڈر کو عربی میں خشیت کہتے ہیں۔ جو ڈر انسان کو عمل پر ابھار دے، وہ ڈر جس کے بعد بندہ کھڑا ہو جائے کہ نہیں اب مجھے کرنا ہے، اس ڈر سے بچنے کے لیے آگے نکلنا ہے اور کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے، ایسے ڈر کو عربی میں خشیت کہتے ہیں۔ اور اسی لیے اللہ سے ڈرنے کو قرآن نے تقریباً خوف اور رہب نہیں کہا بلکہ خشیت کا۔ میں ایک دو مثال آپ کو دوں، سورہ حشر پڑھیں، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خوف اللہ نہیں کہا، من رہب اللہ نہیں کہا، من خشیت اللہ۔ اگر یہ قرآن پہاڑ پر اتار دیا گیا ہوتا تو آپ دیکھتے کہ اللہ کی خشیت سے، اب اردو میں ترجمہ کریں گے تو ڈر ہی کہیں گے، لیکن فرق کہاں محسوس ہوگا بھائی؟ جب خشیت کا معنی ہم اردو میں کریں گے تو اردو میں چونکہ ڈر کے علاوہ کوئی لفظ ہی نہیں تو لکھنا تو ڈر ہی پڑے گا، لیکن یہ وہ ڈر نہیں جو خوف جو اچانک آیا اور وقت کے ساتھ نکل گیا، وہ خوف نہیں ہے یہ۔ اگر ہم نے اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیا ہوتا تو آپ دیکھتے کہ پہاڑ اللہ کی خشیت سے پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اب یہ خشیت کیوں ہے؟ کیونکہ اس خوف سے پہاڑ نے قدم اٹھایا اور قدم یہ اٹھایا کہ پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا، تب یہ خشیت۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اور آپ کہیں بھی قرآن مجید میں آپ پائیں گے کہ آپ لوگوں سے ڈرتے ہو، لوگوں سے نہیں ڈرو بلکہ اللہ سے ڈرو۔ وہاں آپ پائیں گے فلا تخشوہم واخشونی، ان کی خشیت نہیں میری خشیت اختیار کرو۔ ہر جگہ اللہ نے خشیت کا لفظ استعمال فرمایا۔ تو آج ہم جس ڈر کے بارے میں گفتگو کریں گے انشاءاللہ وہ خوف اور رہب نہیں بلکہ خشیت کے بارے میں، کیونکہ یہ اللہ سے ڈرنے کی بات چل رہی ہے، موت سے ڈرنے کی بات اور کاروباری نقصان سے ڈرنے کی بات نہیں چل رہی، اللہ کا ڈر۔ تو اب اللہ کا ڈر یہ اردو میں ہے، اب ہم اس کو عربی میں کر دیں کہ اللہ کی خشیت، اللہ کی خشیت، مگر کیسے؟ اب ڈر کا ایک اگلا مرحلہ بتاؤں، سمجھنے کی کوشش کریں جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اب خشیت اگر آ گئی تو ہم فوراً کیا کرنے لگیں گے؟ عمل کرنے لگیں گے، کیونکہ خشیت اس ڈر کو کہتے ہیں جس کے بعد بندہ ایکٹیو ہو جائے، ریئیکٹ کرے، عمل کرنے لگے، وہ ڈر خشیت کہلاتا ہے۔ تو ہمیں خوف نہیں چاہیے، رہب نہیں چاہیے، بلکہ کیا چاہیے؟ خشیت چاہیے، تاکہ خشیت کے بعد ہم فوراً عمل والے بن جائیں، عمل کرنے والے بن جائیں۔ اب دوسری طرح سے ڈر کو سمجھیں۔ انسان، اب جو میں چیز بتانے جا رہا ہوں سب لوگ ذہن حاضر کر کے اچھی طرح سمجھیں، شاید سمجھنا مشکل ہے لیکن کوشش کریں گے تو بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی بات۔ انسان کسی سے ڈرے، اس ڈر کے دو رخ اور دو پہلو ہوتے ہیں، بہت اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں۔ انسان کسی سے ڈرے، میں فلاں سے ڈرتا ہوں، تو اس ڈر کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ ایک پہلو میں قصوروار وہ ہوتا ہے جس سے ہم ڈر رہے ہیں، سمجھ میں آ رہی بات؟ جس سے ہم ڈرتے ہیں، ڈرنے کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ ایک ڈر میں قصوروار وہ ہوتا ہے جس سے ہم ڈر رہے ہیں، اور ایک پہلو میں قصوروار ہم ہوتے ہیں کیونکہ ہماری کمی کی وجہ سے ہم ڈر رہے ہوتے ہیں۔ فرق سمجھ میں آیا؟ اگر میں کسی کے ظلم سے ڈروں تو ڈر یہ بھی ہے، لیکن قصوروار میں نہیں ہوں، قصوروار تو ظالم ہے، قصوروار تو ظالم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں اس کے ظلم سے ڈر رہا ہوں، اور جب میں ظلم سے ڈروں گا تو جس سے میں ڈر رہا ہوں ظلم کی وجہ سے میرے دل میں اس کی عزت اور اس کا احترام نہیں آ سکتا بلکہ نفرت آئے گی۔ فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور موجودہ وقت میں تو بہت اچھی طرح سمجھ میں آ رہا ہوگا، موجودہ وقت میں تو
بہت اچھی طرح سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ جب ہم کسی کے ظلم سے ڈریں تو اس ڈر کے پیچھے عزت اور احترام کا جذبہ پیدا نہیں ہو سکتا، نفرت کا جذبہ پیدا ہوگا، کیونکہ قصوروار ہم نہیں، قصوروار ظلم کرنے والا ہے۔ یہ ڈر کا ایک پہلو ہے، سمجھ میں آئی بات؟ دوسرا پہلو، ہم جس سے ڈریں وہ ہمارا بڑا مہربان اور بڑا خیر خواہ ہو، وہ ہمارا بڑا مہربان اور بڑا خیر خواہ ہو، ہماری ساری ضرورتیں پوری کرتا ہو، اور ساری ضرورتیں پوری کرنے والے کے بارے میں جو ہمارے اوپر ڈیوٹیز ہیں ہم نبھا نہیں پا رہے ہوں، پھر ڈر لگنا یہ عزت اور احترام پیدا کرتا ہے۔ یہ عزت اور نہیں سمجھ میں آئی بات؟ ماں باپ ہمیں انتہائی محنت و مشقت سے پالیں، پوسیں، کھلائیں، پلائیں، ہماری خوشیوں کا انتظام کریں، اور میں ماں باپ کے کام نہیں آ سکوں تو مجھے اپنے ماں باپ سے ڈر لگے گا، لیکن اس ڈر سے ماں باپ کے لیے میرے دل میں نفرت نہیں پیدا ہوگی بلکہ عزت اور احترام پیدا ہوگا، کیونکہ اس ڈر کے پیچھے قصوروار میں ہوں، میرے ماں باپ نہیں۔ اب میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ڈر کی قسمیں کیا ہیں، خوف، رہب اور خشیت۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ڈر کے پہلو کیا ہیں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے وہ ڈر نہیں چاہیے جس سے اللہ سے نفرت پیدا ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر ہم یہ تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر ظلم کرے گا، ہماری پکڑ کرے گا، ہمیں عذاب دے گا، ہمیں تکلیف دے گا، اس لیے میں اللہ سے ڈروں، تو اس سے تو اللہ سے نفرت پیدا ہوگی، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ ہماری ساری ضرورتیں پوری فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ عطا فرمایا ہے، پھر عطا فرمانے کے بعد جو ہماری ڈیوٹی تھی ہم وہ نہیں کر پا رہے ہیں، اس لیے گرفت کے بارے میں ڈریں تو آپ قصوروار ہم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی خشیت جو ہمیں چاہیے وہ دوسرے پہلو کا خوف چاہیے، پہلے پہلو کا خوف نہیں چاہیے۔ خوف کے درمیان فرق سمجھ میں آیا؟ اب آپ دیکھیے کہ خوف جب پہلے پہلو کا ہوتا ہے، خوف جب پہلی قسم کا ہوتا ہے کہ کسی کے ظلم سے ہم ڈر رہے ہیں، تو وہاں ڈرا ہوا انسان ظالم کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے، اور خوف جب دوسری قسم کا ہو تو وہاں انسان خود کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہاں انسان خود کو کہ یہ جو ڈر ہے، اس ڈر کی وجہ میری کمی ہے، میری کوتاہی ہے، لہذا اس ڈر سے بچنا ہو تو مجھے ان کو ختم نہیں کرنا ہے بلکہ اپنے آپ کو بدلنا ہے، جو ڈیوٹیز ہیں وہ ادا کرنی۔ فرق سمجھ میں آیا؟ اب آپ دیکھیں کہ عنوان سمجھانے کے لیے میں نے اب تک یہ باتیں آپ سے کہیں کہ ڈر کی عربی میں مختلف قسمیں ہیں، ڈر کے پہلو ہیں، ہمیں وہ ڈر اللہ کا سیکھنا ہے آج انشاءاللہ جس ڈر کے بعد قصوروار ہم کس کو ٹھہرائیں؟ اپنے آپ کو، تاکہ ہم خود کو کیا کر سکیں؟ بدل سکیں، اور اس ڈر سے باہر نکلنے کے قابل خود کو بنا سکیں۔ اب ہمارے عنوان کے دو پہلو ہیں، آپ نے محسوس کیا، اللہ کا ڈر، مگر کیسے؟ ابھی تک میں نے آپ کو سمجھایا اللہ کا ڈر، ابھی تک میں نے آپ کو سمجھایا اللہ کا ڈر، قسمیں بھی بتائیں اور پہلو بھی بتائے۔ اب ہم عنوان کے دوسرے حصے کی طرف بڑھیں، اللہ کا ڈر حاصل کیسے ہو؟ اللہ کا ڈر حاصل کیسے ہو، یہ پہلو ہمیں ذرا تفصیل سے سمجھنا پڑیں گی، کیونکہ جیسے ہی اللہ کا ڈر حاصل ہوگا ہماری زندگی انشاءاللہ تبدیل ہو جائے گی، پھر ہم اس ڈر سے باہر نکلنے کا انتظام کرنے کے بارے میں سوچیں گے اور ہماری زندگی بالکل الگ انداز سے گزرے گی انشاءاللہ۔ سب سے پہلی چیز، اللہ کی خشیت یا اللہ کا ڈر حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز جو ضروری ہے وہ اللہ کے ہمارے اوپر کیے گئے انعامات کو یاد رکھنا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر کیے گئے انعامات کو یاد رکھنا، یہ اللہ کی خشیت حاصل ہونے کا پہلا ذریعہ ہے۔ اگر ہم اپنے بارے میں کبھی یہ سوچیں گے ہی نہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا کیا ہے تو کبھی اللہ کی خشیت ہمیں حاصل۔
اگر میں یہ سمجھوں کہ میں پڑھا لکھا ہوں تو میری محنت کی وجہ سے، میں خوبصورت ہوں تو صابن تیل کی وجہ سے، میں رسوخ والا ہوں تو مال و دولت کی وجہ سے، تو اللہ کا ذکر تو کہیں آ ہی نہیں رہا ہے۔ جب اللہ کا ذکر کہیں آ ہی نہیں رہا ہے تو اللہ کی خشیت کہاں سے پیدا ہو جائے گی؟ سارے فائدوں کا کریڈٹ تو آپ خود لے گئے، تو خشیت اللہ کا پیدا ہوگا کہاں سے؟ اللہ کا ڈر پیدا کہاں سے ہوگا؟ دوسری طرف آپ پائیں گے کہ اللہ سے ڈرنے والے بندے اپنی تمام تر کامیابیوں کا سہرا کس کو باندھتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کو باندھتے تھے۔ یہ اللہ کی خشیت اور اللہ کا ڈر حاصل کرنے کا پہلا ذریعہ ہے۔ یہاں میں پھر سے ایک بار یاد دلا دوں کہ بس ایسے ہی مجھے آپ سے بات چیت کرنی ہے، کسی انداز کا انتظار بالکل نہ کریں، ویسے ہی مجھے اپنی بات آپ کو سمجھانی ہے۔ بس ہم نے بچپن سے ایک جملہ سنا ہوگا کہ ہمیں کھلاتا پلاتا پالتا پوستا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ دوسری طرف جب ہم غور کرتے ہیں تو پاتے ہیں کہ جب تک مجبور تھے تو ماں باپ نے پالا پوسا، جب قابل ہو گئے تو خود اپنے آپ کو پال پوس رہے ہیں۔ تو کبھی یہ سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ اللہ پالتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اور جب یہ سمجھ میں نہیں آئے گا تو اللہ کا ڈر کیسے پیدا ہوگا؟ یعنی ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ میں صبح ڈیوٹی میں جاتا ہوں، تجارت میں جاتا ہوں، کاروبار میں جاتا ہوں، خوب ساری محنت کرتا ہوں، تنخواہ ملتی ہے، تب میری پرورش ہوتی ہے، تو مجھے تو میں پال رہا ہوں، اللہ کا پال رہا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ جبکہ ہم نے بچپن سے مولاناؤں کو یہاں کھڑے ہو کر بولتے ہوئے سنا کہ آپ کو کھلاتا اللہ ہے، آپ کو پلاتا اللہ ہے، آپ کو پہناتا اللہ ہے، آپ کو اڑاتا اللہ ہے، آپ کی پرورش کون کرتا ہے؟ سمجھایا نہیں گیا کبھی۔ کیسے؟ یہاں تو ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ یا تو ماں باپ پال رہے ہیں یا تو ہم خود اپنے آپ کو پال رہے ہیں، تو اللہ پالتا ہے کیسے؟ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اللہ کی خشیت اور اللہ کا ڈر فوراً آپ کے ذہن و دماغ میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ ہم زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کر لیں۔ ہم زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کر لیں۔ ایک وہ چیزیں جو زندگی کے لیے ضروری ہیں، ایک وہ چیزیں جو زندگی کے لیے ضروری ہیں، دوسری وہ چیزیں جو زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہیں۔ فرق سمجھ میں آیا یا نہیں؟ زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کر لیں۔ ایک وہ چیزیں جو زندگی کے لیے ضروری ہیں۔ زندگی کے لیے کیا کیا ضروری ہے آپ محسوس کریں۔ ہم سانس لے رہے ہیں، ہوا چاہیے نہیں چاہیے؟ یہ زندگی گزارنے کے لیے نہیں، کس کے لیے ضروری ہے؟ زندگی کے لیے۔ سمجھ رہے ہیں؟ سانس ہے، دھوپ ہے، برسات ہے، یا جو بھی چیزیں انسان کے زندہ رہنے کے لیے ضروری ہیں، ہم اس کو پہلی قسم میں رکھیں کہ انسان کو زندگی کے لیے جو چیزیں چاہیے، اللہ کی قسم وہ اللہ کے علاوہ ایک منٹ بھی کوئی ہمیں فراہم نہیں کر سکتا۔ نہیں بات سمجھ میں آئی؟ بھئی سانس لینے کے لیے ہوا چاہیے، اگر اللہ تعالی ہوا روک دے تو دنیا کی کوئی طاقت ہوا پیدا کر کے دے سکتی ہے کیا؟ دے سکتی ہے؟ نہیں۔ تو زندگی کس نے دی ہمیں؟ یہ تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ ہم جو سانس لے رہے ہیں، ہر لمحہ ہمیں سانس کی ضرورت ہے، اور ہر لمحے کی سانس کے لیے جو ہوا چاہیے وہ اللہ کے علاوہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں دے ہی نہیں سکتی۔ تو ہماری زندگی دینے والا کون ہوا؟ اللہ تعالی۔ یہ بتائیے کہ دنیا کی کوئی طاقت، ہمارے امی ابا ہوں یا دنیا کا کوئی بہت بڑا سائنٹسٹ ہو، پانی زندگی کے لیے ضروری ہے۔ پانی بنا سکتا ہے کیا کوئی؟ بنا سکتا ہے؟ نہیں۔ اللہ کے بنائے ہوئے پانی کو انسان پیوریفائی کر دے، آرگنائزڈ کر دے، کہیں دبا ہوا ہو نکال لے، یہ سب انسان کے بس کی بات ہے۔ لیکن انسان پانی بنا دے، ہے کسی کے اندر طاقت؟ یہ زندگی کے لیے ضروری ہے۔ کبھی سوچا پانی کے بغیر ایک دن آپ زندہ نہیں رہ سکتے، اور پانی اللہ کے علاوہ کوئی کون پالتا پوستا ہے؟ تو ماں باپ پالتے پوستے ہیں۔ ارے زندگی کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ اللہ کے علاوہ کوئی بنا ہی نہیں سکتا۔ سمجھ رہے ہیں؟ دن اور رات کی جو روشنی اور تاریکی ہے، دھوپ اور چھاؤں ہے، یہ انسان کی زندگی کے لیے بے حد ضروری ہے۔
قرآن مجید میں جو چیزیں میں بتا رہا ہوں، مجھے بہت زیادہ وقت نہیں لینا ہے، اس لیے میں مختصراً آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید میں بار بار اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی مثال دی ہے کہ بتاؤ اگر اللہ تعالیٰ پانی کو نیچے لے جائے تو کون ہے جو تمہارے لیے پانی باہر لائے گا؟ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں فرمایا؟ قرآن مجید میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ اگر اللہ تعالیٰ لگاتار دن کے دن ہی کر دے تو کون ہے جو تمہارے لیے سکون کی رات لے کر آئے گا؟ کہا یا نہیں کہا ہے؟ یہ سب وہ چیزیں ہیں جو زندگی کے لیے ضروری ہیں۔ بتائیے اگر دن کنٹینیو ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت رات کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی۔ اگر رات کنٹینیو ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے دن میں تبدیل کر سکتی ہے؟ جو چیزیں زندگی کے لیے ضروری ہیں وہ اللہ کے علاوہ کسی کے بھی بس کی بات نہیں۔ دنیا کی ساری طاقت مل کر ایک سانس کے برابر ہوا پیدا نہیں کر سکتی۔ سمجھ رہے ہیں؟ میں نے عربی کے ایک جریدہ میں ایک واقعہ پڑھا تھا، جو عربی کے میگزین ہوتے ہیں اس میں ایک واقعہ پڑھا۔ ایک بوڑھا 70-75 سال کا ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوا، 2-2.5 دن تک اس کو ماسک کے ذریعے آکسیجن دیا گیا۔ جب اسے ہوش آیا، ہاسپٹل سے ڈسچارج کیا گیا تو اس کو بل پکڑایا گیا۔ بل جتنے کا بھی رہا ہو، بوڑھا بل کو دیکھ کر رونے لگا۔ تو ہاسپٹل مینجمنٹ کو لگا کہ شاید بل بہت زیادہ ہے اور بوڑھے کی طاقت کم ہے، اس لیے بل دیکھ کر بوڑھا رو رہا ہے۔ پوچھا گیا کیا بات ہے، بل زیادہ ہے کیا، کچھ کنسیشن چاہیے، کم کر دیں، رعایت چاہیے؟ بوڑھے نے کہا نہیں، اس لیے نہیں رو رہا ہوں، میں رو اس لیے رہا ہوں کہ 2 دن تم نے اللہ کی دی ہوئی ہوا مجھے ارینج کر کے دی تو $70,000 مانگ رہے ہو۔ جس نے 70 سالوں مجھے سانس دی اس نے مجھ سے کچھ مانگا ہی نہیں۔ آئے گی کہاں سے خشیت جب آپ ہوا کی قدر نہیں کریں گے؟ خشیت آئے گی کہاں سے جب آپ پانی کی قدر نہیں کریں گے؟ خشیت آئے گی کہاں سے جب آپ دھوپ چھاؤں کی قدر نہیں کریں گے؟ ایک لمحے میں بوڑھے کو سمجھ میں آ گیا کہ 70 سالوں جو ہم سانس لیے جس کے بارے میں کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں، اس کی قدر کیا ہے۔ اور جو بندہ یہ سوچ لے کہ جس نے 70 سال مجھے سانس دیے ہر لمحہ، وہ مجھ سے کیا کیا نہیں مانگ سکتا تھا۔ $70,000 تم نے 2 دن کے مانگ لیے؟ کیا مانگا اس نے؟ کچھ نہیں مانگا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو زندگی کے لیے ضروری ہیں۔ اب دوسرے پہلو پر آئیں، جو چیزیں زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ کھانا، پہننا، مکان، ضروریات، یہ سب ہم پیسوں سے پورے کرتے ہیں، یہ سب ہم پیسوں سے پورے کرتے ہیں، اور پیسے اپنی محنت سے کماتے ہیں، تو کہیں اللہ کا تصور آتا ہی نہیں ہے کہ ہم محنت کر رہے ہیں، اس کی تنخواہ مل رہی ہے تو ہم اپنی زندگی کی ضروریات پوری کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ تجارت کرنے والے ہیں، مان لیجئے بہت بڑے تاجر ہیں، بہت زیادہ کمائی ہے آپ کی۔ تجارت کے لیے جاتے ہوئے جن 2 ٹانگوں کا استعمال آپ کرتے ہیں، وہ ٹانگ کہاں سے لائے آپ؟ خریدا ہے کہیں سے؟ نہیں سمجھے؟ سمجھ میں آئی بات یا نہیں؟ آپ گئے، جا کر بیٹھ گئے، اور آپ سمجھ رہے ہو آپ کی محنت سے آپ نے کمائی کر لی۔ وہاں جانے کی جو طاقت اللہ نے دی ہے، جو 2 ٹانگیں آپ کو ملی، کہاں سے خرید کر لائے؟ ٹھیک ہے، وہاں پہنچنے کے لیے آپ کو صحت بھی تو چاہیے، کہاں سے خرید کر لائے صحت؟ وہاں جا کر بیٹھ گئے، حساب کتاب کے لیے آپ کو عقل بھی تو چاہیے تھی، کتنے میں خریدی عقل ذرا بتانا؟ کتنے میں خریدی؟ کہاں سے خریدی عقل؟ اللہ کا تو تصور ہی نہیں ہے جناب، تو خشیت الہی پیدا ہوگی کہاں سے؟ اللہ کا ڈر پیدا، ہم نے تو بس یہ دیکھا ہے کہ ہم جاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کماتے ہیں تو کھاتے پیتے ہیں۔ ارے اس کمائی کے پیچھے جو سارے آرگنز کار فرما ہیں، وہ آرگنز کہاں سے لائے آپ؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ ہم سب جانتے ہیں مشین کو آپریٹ کرنے والا انسان ہوتا ہے، لیکن جو پروڈکشن نکلتا ہے نا، اس کا سہرا مشین پہ بنتا ہے کہ یہ تو مشین نے بنایا ہے۔ ارے بھائی ہماری مشینری کام کر رہی ہے، آپریٹ کرنے والا تو کوئی اور ہے، بس یہ مشین نے تو سہرا لے لیا ہے بس کہ انسان کر رہا ہے۔ انسان نہیں کر رہا ہے، اس انسان نامی مشین کو چلانے والا سہرا تو اس کو ملنا چاہیے۔ جا کر بیٹھ گئے دکان میں، کچھ دکھائی نہیں دیتا آپ کو تو کس کو کیا سامان دیتے اور اس نے نوٹ پکڑایا یا کاغذ کیسے فیصلہ کرتے؟ آنکھیں کہاں سے خرید کر لائے آپ؟ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ تو
یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ کے علاوہ کوئی. اس لیے میں اور میرے جیسے مولانا لوگ کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ تمہیں زندگی بھی اللہ نے دی ہے اور پالتا بھی کون ہے؟ ارے آپ تو اس مشین کو صرف حرکت دے رہے ہو، یہ مشین جس نے دی ہے پالنے والا وہ ہوا نا. سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ کے پاس موجود سارا مال کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا. کیونکہ مال کمانے کے لیے جو آرگنز آپ نے استعمال کیے ہیں وہ آپ کا خریدا ہوا یا جائیداد سے وراثت میں ملا ہوا کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا. تو اللہ کا ڈر یا اللہ کی خشیت حاصل کرنے کا پہلا ذریعہ یہ ہے کہ ہم اپنے پاس موجود تمام نعمتوں کو کس کی طرف سے سمجھیں؟ اللہ کی طرف. جب ہر کامیابی پر اللہ کا ذکر آئے گا تو ہمارے دلوں میں اللہ کی فرما برداری کا جذبہ پیدا ہوگا. ادھر سے پا رہے ہیں، ادھر سے فرما برداری کر رہے ہیں، یہی خشیت الہی ہے. یہی خشیت الہی ہے. تو نعمتیں اللہ کی طرف سے سمجھنا. اور یقین مانیے اس مسئلے میں موجودہ وقت کے مسلمان بہت پیچھے ہیں. ساری کامیابی کا سہرا کہاں لے لیتے ہیں؟ اپنے سے. میری چالاکی سے کمایا. قارون نے مال کما کر کہا تھا کہ یہ تو میری چالاکی سے کمایا ہے میں نے. سمجھ رہے ہیں؟ اور یہی سوچ آج ہمارے سماج میں ہر شخص کی. ارے 25 سال پڑھ لکھ کے MBA کیا، BBA کیا، فلاں کیا، تب جا کر یہ تنخواہ مجھے مل رہی ہے نا. اور یہ 25 سال پڑھنے کے لیے جو اللہ کے دیے ہوئے وجود کا استعمال کیا اس کا کریڈٹ کس کو ملنا چاہیے؟ تو گویا کہ اللہ کی خشیت حاصل کرنے کے لیے پہلا سبب یہ ہے کہ ہم تمام تر کامیابیوں کا کریڈٹ کس کو دیں؟ پھر اللہ کی خشیت پیدا ہوگی. پھر اللہ کی خشیت پیدا ہوگی. یہ پہلی چیز. دوسری چیز، اللہ تعالی کی خشیت پیدا ہو، ڈر پیدا ہو، اس کے لیے ہمیں اپنی موت کو ہر لمحہ اپنے سامنے حاضر رکھنا پڑے گا. اپنی موت کو ہر لمحہ اپنے سامنے حاضر رکھنا پڑے گا. جب انسان کو ایسا لگنے لگتا ہے کہ میری موت بہت دور ہے تو شرارتیں تبھی سوچتی ہیں. شرارتیں اور نافرمانیاں تبھی سوچتی ہیں. اگر انسان کو لگے کہ میں ابھی کل پرسوں کبھی بھی مجھے موت آ سکتی ہے تو خرافات اور شرارتیں اس کے ذہن میں کبھی. دو چیزیں میں اس بارے میں آپ کو بتاؤں. پہلی چیز یہ کہ قرآن مجید نے کچھ ایسے بادشاہوں کا ذکر کیا ہے جن بادشاہوں نے معبود ہونے کے دعوے کیے تھے. کس بات کے دعوے کیے تھے؟ معبود ہونے کے دعوے کیے تھے. قرآن مجید میں ایسے تذکرے تو آپ نے پڑھے اور سنے ہی ہوں گے. سنے نا؟ آپ پائیں گے کہ وہ ایسے بادشاہ تھے جن کی عمریں بہت لمبی لمبی تھی. آج کے دور میں کوئی کتنا ہی پاورفل ہو جائے معبود ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا کیونکہ موت اس کو بہت قریب دکھائی دیتی ہے. فرق نہیں سمجھ میں آیا؟ فرعون نے معبود ہونے کا دعویٰ کیا تھا نا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کب تک جیے گا. وہ اسے تو لگتا تھا موت ہے ہی نہیں. اسے لگتا تھا موت ہے ہی نہیں. جب عمر لمبی انسان کو دکھائی دے تو خرافات سوچتی ہے اور اس حد تک سوچتی ہے کہ کئی بار انسان خود کو معبود بھی سمجھنے لگتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اور آج کے دور میں ہر شخص کو پتا ہے کہ ابھی پیدا ہوئے 5-6 سال میں بچپن شروع ہوگا، 10-12 سال بچپن چلے گا، پھر جوانی آئے گی، پھر ادھیڑ ہوں گے، بوڑھے ہوں گے، مر جائیں گے. پیدائش سے لے کر موت تک بالکل آنکھوں کے سامنے دکھائی دے رہا ہے. تو آج شرارتیں تو ہیں لیکن معبود ہونے کا دعویٰ دنیا میں کسی کونے سے کوئی نہیں کرتا. سمجھ میں آ رہی بات؟ دوسری چیز، موت حاضر رہے تو آپ کے ذہن میں برائی کے خیال نہیں پیدا ہو سکتے. اس کی ایک مثال میں آپ کو بتاؤں. ایک شخص اپنی زندگی کی سب سے پسندیدہ چیز اپنے سامنے رکھا ہوا پاتا ہوں. مجھے سب سے زیادہ جو چیز پسند ہے وہ میرے سامنے رکھی ہے. اس کے بعد کسی نے کنپٹی پر تان دی، کنپٹی پر تان دی اور پھر مجھ سے یہ کہا کہ کھاؤ، ایک بھی چاول گرا تو یہ گھوڑا دب جائے گا. تو میرا سب سے پسندیدہ کھانا سامنے رکھا ہے. کتنا مزہ آئے گا کھانے میں؟ کتنا مزہ آئے گا کھانے میں؟ اتنا سا بھی نہیں، کیونکہ کھانے کی طرف ذہن ہے ہی نہیں. سارا ذہن تو گھوڑے کی طرف ہے کہ کہیں کوتاہی ہوئی اور دب گیا تو بات ختم. سمجھ رہے ہیں؟ تو لذت سامنے موجود ہے
لیکن موت حاضر ہو تو وہ لذت آپ کو محظوظ نہیں کرا سکتی. اگر یہ گھوڑا آپ کے ذہن میں نہیں ہے تو پھر آپ کھا رہے ہیں مزے سے. فرق سمجھ میں آیا؟ موت حاضر ہو تو آپ لذتوں میں خود کو ڈبا نہیں سکتے, چاہ کر بھی نہیں ڈبا سکتے. اور اگر موت آپ کو دور نظر آئے تو پھر لذتیں, یہ مزہ لے لوں وہ مزہ لے لوں. آج کل تو لوگ تقریروں میں بھی مزہ ڈھونڈتے ہیں کہ بھئی مولانا کی تقریر میں مزہ نہیں آیا. ہاں, مولانا نماز پڑھائی مزہ نہیں آیا, تقریر میں مزہ ڈھونڈ رہے ہیں, نماز میں مزہ. پوری زندگی مزہ کی قربانی کر دی, یعنی مزہ کے نام پہ قربان کر دیا کہ جہاں مزہ آئے گا وہی کریں گے. موت حاضر ہو نا ذہن میں تو مزہ کا تصور ہی ختم ہو جاتا. کتنے سارے کلپس آپ نے دیکھے ہوں گے زلزلوں کے, طوفانوں کے, موت کے مناظر. ٹیکنالوجی کا دور ہے. بتائیے کہ ایک بلڈنگ میں بہت ہی دلچسپی کے کام ہو رہے ہیں, ناچ گانے ہو رہے ہوں, شراب شباب ہو رہے ہوں, ایسے وقت میں وہاں بھونچال آ جائے, زلزلہ آ جائے, تو ان سب کو یہ ساری چیزیں یاد رہتی ہیں؟ نہیں. وہی لذتیں تھی نا جو 2 منٹ پہلے وہ مزے لے رہے تھے. جیسی موت نظر آئی سب بھول گئے, ایک ہی فکر کی جان کیسے بچاؤں. تو اگر اللہ کی خشیت پانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے دوسرا سبب یہ ہے کہ موت کو اپنے سامنے حاضر رکھنا پڑے گا ہمیشہ. کس گھڑی موت آ جائے کچھ پتہ نہیں. میں نے خطبہ جمعہ میں ایک حدیث پیش کی تھی اور میں نے کہا تھا کہ اتوار کے دن انشاءاللہ اس حدیث کو دوبارہ پیش کروں گا. سنن ابن ماجہ کی ابواب الزہد کے اندر موجود ایک حدیث ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ جاء رجل من الانصار فسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم سأل. ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انصار میں سے حاضر ہوا, سلام عرض کیا اور پھر سوال پوچھا, ای المؤمنین افضل, اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون سا مؤمن سب سے افضل ہے؟ قال احسنهم اخلاقا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں وہ مومن سب سے افضل ہے. آگے بڑھنے سے پہلے اس جملے پر میں ایک بات آپ تک پہنچانا چاہوں گا, حالانکہ عنوان سے الگ ہے لیکن بہت اہم ہے, میں پہنچانا چاہوں گا. یہ صحابی کا یہ سوال کرنا کہ کون سا مومن سب سے افضل ہے, آپ کو پتہ ہے یہ سوال کرنے کے لیے بہت بڑا کلیجہ چاہیے. یہ سوال کرنے کے لیے محسوس کریے جو میں پہنچانا چاہتا ہوں, جو میں سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو. یہ سوال کرنے کے لیے یقین مانیے میرے اور آپ کے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ ہم ایسا سوال کر دیں کون سا مومن سب سے افضل ہے. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ افضل کی تلاش کے لیے بیسک میں موجود ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ بھائی جب ہم بیسک میں ہیں تب افضل کی گنجائش تلاش کریں گے نا. جب بیسک میں بھی نہیں ہے تو افضل کا سوال ذہن میں پیدا ہو ہی نہیں سکتا. بات سمجھ رہے ہیں؟ صحابہ کرام کو بتایا گیا کہ آپ کے اوپر نماز فرض ہیں, شروع. روزے فرض ہیں, شروع. حرام سے بچنا ضروری ہے, شروع. جو بھی بتایا گیا وہ سب شروع. اب جب ساری چیزیں کر رہے ہیں تب خیال آ رہا ہے اس سے اچھا کیسے بنوں, اس سے اچھا کیسے بنوں. اب جب یہاں بنیاد میں ہی کمی ہوگی تو افضل کا سوال ذہن میں آئے گا کیسے؟ سمجھ میں آ گئی بات یا نہیں؟ لہذا حیرانی ہوگی آپ کو کہ صحابہ کرام کے سوال ہمیشہ آگے بڑھنے کے ہوتے تھے. کہ کس طرح کیا ہوتے تھے؟ آگے بڑھنے کی. میں نے ابھی ایک سوال بتایا, سب سے افضل مومن کون سا ہے؟ ایسی آپ کو سینکڑوں حدیثیں ملیں گی. صحابی آتے سوال کرتے ہیں سب سے افضل عمل کون سا ہے, سب سے افضل صدقہ کون سا ہے. ہمیشہ وہ سوال کس کی کر رہے ہیں؟ آگے بڑھنے کی, آگے بڑھنے کی. اور ہمارے زمانے میں سوال کیسا ہوتا ہے پتہ ہے؟ یہ نہیں کروں گا تو نہیں چلے گا. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ یعنی کہ اس کے بغیر میں مسلمان نہیں رہوں گا, کافر ہو جاؤں گا. یہ کرنا ضروری ہے. آپ کو یقین کرنا پڑے گا کہ ہمارے منہ سے جو سوال نکلتے ہیں نا, سمجھنے والا ہمارے سوال سے ہمارا پورا بیک گراؤنڈ سمجھ سکتا ہے. بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے.
اگر آپ کا سوال افضلیت کا ہے تو مجھے یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ بیس پر موجود ہو، اسی لیے آپ کے ذہن میں خیال افضلیت کا پیدا ہوا ہے۔ اور اگر آپ سوال یہ کر رہے ہو کہ اس کے بغیر میں مسلمان نہیں رہوں گا، اس کا مطلب آپ نچلے درجے پر ہو اور زیادہ نیچے جانا چاہتے ہو، بارڈر پہ جانا چاہتے ہو۔ مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کتنے عمل پر ہو یا کتنے نہیں ہو، آپ منہ سے سوال نکالیں، مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کس مرحلے میں اس وقت موجود ہیں۔ جو سائیکالوجی ہے کہ جب تک آپ گراؤنڈ فلور پہ نہیں پہنچے آپ اوپر کے بارے میں سوچ نہیں سکتے، آپ بیس پر ہوں گے جبھی تو۔ اور اسی لیے صحابہ کرام نے کبھی زندگی میں یہ نہیں پوچھا اے اللہ کے نبی اگر یہ نہیں کروں گا تو نہیں چلے گا۔ تلاش کریے، پوری زندگی تلاش کریے، ایک صحابی کے منہ سے ایسا سوال نکلا ہوا آپ کو نہیں ملا، کیونکہ وہ بیسک پر مضبوطی سے قائم تھے۔ جب ہم بیسک پر ہی نہیں ہوتے تب ہمیں نیچے کا خیال آتا ہے۔ تو یہ میں ایکسٹرا آپ تک پہنچایا کہ ای المؤمنین افضل، ہمیشہ سنتے رہتے ہیں، اس طرح کبھی نہیں سوچتے کہ کون سا مومن سب سے افضل ہے۔ اس سوال کے اندر بہت بڑی ایک بات چھپی ہوئی ہے، اور بات یہ چھپی ہوئی ہے کہ جب انسان بنیاد پر قائم ہو تبھی اس کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے، ورنہ یہ سوال پیدا۔ کبھی کوشش کریے باہر نکل کے کسی عالم سے پوچھئے کہ سب سے افضل مومن کون ہے، آپ پوچھنے کی کوشش کریں، آپ کا ضمیر آپ کو منع کر دے گا کہ بیسک مومن تو ہے نہیں، افضل مومن بننے چلا۔ نہیں پوچھ سکتے آپ یہ سوال، آپ کا ضمیر آپ کو منع کر دے گا۔ کبھی کوشش کر کے دیکھیں، سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ جب ہی آپ یہ سوال پوچھنے کی ہمت کر پائیں گے جب آپ بنیادی چیزوں پر عمل کر رہے ہیں۔ اگلا سوال صحابی نے پوچھا وَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَقْيَسُ، کون سا مومن سب سے زیادہ عقل مند ہے؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا أَكْثَرُهُمْ لِلْمَوْتِ ذِكْرًا، جو مومن اپنی موت کو سب سے زیادہ یاد رکھتا ہو وہ سب سے زیادہ عقل مند ہے، کیونکہ سب سے زیادہ موت کو یاد رکھنے والا سب سے شاندار آخرت کی تیاری کرنے والا ہوگا۔ أَكْثَرُهُمْ لِلْمَوْتِ ذِكْرًا وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَادًا، موت کے بعد کی سب سے حسین تیاری کرنے والا اور موت کو سب سے زیادہ یاد کرنے والا اولئک الاکیاس، یہ عقل مند ہیں۔ یہ کون ہے؟ عقل مند، یہی تو عقل مندی ہے۔ یہاں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، آگے کی فکر، جس کو ہم اور آپ سماج میں کل کی فکر کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کل کی فکر۔ کل کی فکر ہر اس شخص کے دل میں ہوتی ہے جو بچپنے کی عمر سے نکل کر سمجھداری کی عمر میں آ جائے۔ بہت غور سے سننا جو میں کہہ رہا ہوں، بچپنے کی عمر سے نکل کر سمجھداری کی عمر میں جو داخل ہو جائے اس کے دماغ میں کل کی فکر ہوتی ہی ہوتی ہے۔ یہ انسان کی فطرت اللہ نے رکھی۔ اب یہ الگ بات ہے کہ کوئی بچپنے کی عمر سے 10 سال میں باہر نکل جاتا ہے اور کوئی 40 سال میں بھی بچپن میں ہی رہتا ہے، یہ الگ بات ہے۔ لیکن جس دن بچپنے کی عمر سے باہر نکلے کل کی فکر اس کو لاحق ہو جاتی۔ لیکن نقصان یہ ہے کہ ہماری کل کی فکر وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں سے قرآن میں کل کی تعریف شروع ہوتی۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ نہیں سمجھ میں آئی، میں سمجھاتا ہوں۔ ہماری کل کی فکر کیا ہوتی ہے؟ بڑھاپے میں زندگی کیسے گزرے گی، بچوں کی شادی کیسے کراؤں، ہمارے بچے کاروبار کیسے کریں گے، ان کو کہاں رہنے کے لیے مکان بنا کے دوں، ان کے لیے کیا پراپرٹی کر کے دوں۔ یعنی ہماری کل کی فکر کا آخری لمحہ ہماری موت سے پہلے کا لمحہ ہوتا ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے تک میں کیسے اپنی زندگی بہترین گزاروں۔ یہ ہمارے لیے کل کی فکر ہے، یہ ہمارے لیے کل کی فکر۔ آخری وقت میں پریشانی نہ ہو، آخری یعنی کہ ہماری کل کی فکر موت پر ختم ہو جاتی ہے، اور موت کے بعد سے شریعت کا کل شروع ہوتا ہے۔ نہیں سمجھے؟ اب بھی شریعت میں کل کسے کہتے ہیں؟ موت کے بعد کے لمحے سے شریعت کا کل شروع ہوتا ہے۔ کل کی فکر تو اللہ نے دی، لیکن ہم نے کل کی تعریف ہی غلط کر لی۔ زندگی سے پہلے پہلے کوئی کل سمجھ لے، ارے کل زندگی سے پہلے کو کہتے ہی نہیں ہے۔
موت کے بعد کو کل. اگر کل کی فکر ہمارے اندر ہے اور ہم یہ سوچتے کہ میرے قبر کے مراحل کیسے آسان ہوں گے, میرے حشر کے مراحل کیسے آسان ہوں گے, پل صراط میں کیسے گزروں گا, نامہ اعمال کا سامنا کیسے کروں گا, میزان جب ترازو میں تولے جائیں گے تو کون سا پلڑا بھاری ہوگا, جہنم سے کیسے بچوں گا, جنت میں کیسے داخل ہوں گا, یہ ساری فکریں شریعت کے اعتبار سے کون سی فکر تھیں؟ کل کی. لیکن ہمارا کل وہاں جا کے ختم ہو جاتا ہے جہاں سے شریعت کا کل شروع ہوتا ہے. جہاں سے شریعت, اب تو سمجھ میں آ گیا نا, شریعت کا کل جہاں شروع ہوتا ہے وہاں جا کر ہمارا کل ختم ہو جاتا ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ فکر دی ہے. میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں دنیا کے کسی بھی کونے میں کسی بھی دھرم کا ماننے والا جیسے ہی اس کو سمجھداری آتی ہے تو کل کی فکر آٹومیٹیکلی اس کے اندر آ جاتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس نے کل کی تعریف غلط کر رکھی ہے. سورہ حشر پڑھیں آپ, اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, اللہ سے ڈرو اور ہر شخص سوچ لے کہ اس نے کل کے لیے کیا بڑھایا ہے. کون سے کل کی بات چل رہی ہے؟ موت سے پہلے والے کل کی, موت سے پہلے والے کل کی بات چل رہی ہے, موت کے بعد والی. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر شخص سوچ لے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے, اور یہاں کل سے مراد موت کے بعد والے دن سے شروع ہوتا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اور اللہ سے ڈرو, بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کی خوب خبر رکھنے والا ہے. دو چیزیں میں نے ابھی تک آپ تک پہنچائی ہیں. ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں. یہ تصور ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر یا اللہ کی خشیت پیدا کرے گا. دوسری چیز, موت کو ہمیشہ اپنے سامنے حاضر رکھنا, یہ ہمارے دل میں اللہ کی خشیت پیدا کرے گا. تیسری چیز میں آپ کو بتاؤں, اللہ رب العالمین کی طاقت اور قدرت کا اندازہ, یہ ہمارے دل میں اللہ کی خشیت پیدا کرے گا. دراصل ہمیں اللہ کی طاقت اور قدرت کا اندازہ ہے ہی نہیں. اللہ کی طاقت اور قدرت کا اندازہ نہیں ہے. اس کو سمجھانے کے لیے پھر میں ایک مثال دیتا ہوں. اصل میں مثال سے باتیں بہت آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہیں. بہت اچھی طرح سمجھیں, ایک مثال دے رہا ہوں میں. ایک شخص کو دھمکی دی گئی. ایک شخص کو دھمکی دی گئی. جس کو دھمکی دی گئی اس کو ڈر جانا چاہیے, یہ نیچرل ہے. جس کو دھمکی ملی اس کو ڈر جانا چاہیے, یہ نیچرل ہے یا نہیں؟ انسان کی فطرت ہے کہ دھمکی ملی تو ڈر جائے. ایسا نہیں ہے, یہ انسان کی فطرت نہیں ہے. ابھی آپ کو سمجھ میں آئے گا جب میں بتاؤں گا انشاءاللہ. انسان دھمکی سے نہیں ڈرتا ہے, بلکہ دھمکی دینے والے کے اسٹیٹس پر ڈیپینڈ ہے کہ دھمکی پانے والا ڈرے گا یا ایسا نہیں کہ دھمکی ملی اور ڈر گیا. پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا میں کیا سمجھانا چاہتا ہوں. دیکھیے, ایک 95-100 کلو کا مضبوط جوان انسان 60-65 کلو کا دبلا پتلا انسان اسے کہہ رہا ہو دیکھ لینا بتا دوں گا. اس نے غور سے دیکھا کہ سنگل پسلی مجھے دھمکی دے رہا ہے, تو اب اس کی دھمکی سے اس کے اندر خوف پیدا ہوگا نہیں. جا دیکھ لینا, جو کرنا ہے کر لینا. دھمکی ہے, جملے وہی ہیں لیکن اثر نہیں ہوا. تو دھمکی انسان کو نہیں ڈرا سکتا, بلکہ دھمکی دینے والے کا بیک گراؤنڈ انسان کو ڈراتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اگر انسان دھمکی پانے والا دھمکی دینے والے سے مضبوط ہے تو اس کے دل میں اتنا سا بھی ڈر پیدا نہیں ہوتا ہے, بلکہ وہ الٹا لائٹ لے لیتا, جاؤ جو کرنا ہے کر لینا, دیکھ لوں گا. سمجھ میں آئی بات؟ اب اسی کو ذرا سا الٹا لے لیجئے. ایک شخص کو دھمکی دی کسی نے, اور جس نے دھمکی دی ہے پتا چلا کہ وہ وقت کا پرائم منسٹر ہے. وقت کا دھمکی دینے والا وقت کا پرائم منسٹر ہے. سارے محکموں میں اس کا حکم چلتا ہے, اس کی بات کو کوئی ٹال نہیں سکتا, اور اس نے دیکھ لینا. اب اس نے دیکھ لیا کہ بھائی دھمکی دینے والا وہ ہے جو ٹھان لے تو کر ڈالے گا, ٹھان لے تو. اب اس کو بھوک لگنا بند ہو جاتی ہے. جس کو دھمکی ملی ہے اس کو بھوک لگنا بند ہو جاتی ہے, نیند آنا بند ہو جاتی ہے. یہاں میں نے صرف بھوک لگنا اور نیند آنا کہا, میں اور ڈیٹیل میں جاؤں, سب سے شاندار بستر پر بھی نیند آنا
ممکن نہیں ہوتا، اور سب سے بہترین کھانا بھی اس کو سکون نہیں دے سکتا۔ دنیا کا سب سے حسین منظر اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں لا سکتا جب دھمکی دینے والا بہت زیادہ مضبوط ہو۔ اب میں آپ کو بتا دوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی ایک دھمکی دے رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی ایک دھمکی دے رکھی ہے، اور یقین مانیے میرے پورے خطاب کا مین مدعا جو تھا، یہ اصل جو چیز میں پہنچانا چاہتا تھا اب تک، وہ یہی تھا۔ قرآن مجید سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 208 اور 209 پڑھیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ تمہارا دن بھی مسلمان کی طرح ہو، تمہاری رات بھی مسلمان کی طرح ہو، مسجد کے اندر بھی مسلمان رہو، دکان کے اندر بھی مسلمان رہو، زبان کے اعتبار سے بھی مسلمان رہو، اخلاق کے اعتبار سے بھی مسلمان رہو، تمہاری زندگی میں اٹھنے والا ہر قدم ایک مسلمان کی حیثیت سے اٹھے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اسلام میں پورے پورے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، بلا شبہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ تو نارمل ایک آرڈر والی آیت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ مومنو اسلام میں پورے پورے داخل۔ اب اگلی آیت میں دھمکی ہے، اگلی آیت میں 209 پڑھیے، یہ 208ویں آیت تھی کہ ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ اگلی آیت 209 پڑھے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، کھلی دلیلیں آنے کے باوجود اگر تم پھسل گئے، یہی انداز ہوتا ہے نا دھمکی کا، فَإِن زَلَلْتُم، اگر بہک گئے، پھسل گئے، مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، کھلی دلیلیں آ جانے کے باوجود، فَاعْلَمُوا، تو جان لینا، یہی ہوتا ہے نا دھمکی کا، یاد رکھنا، جان لینا، پتہ چل جائے گا، دیکھ لینا، یہی انداز اختیار کیا اللہ تعالیٰ نے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، اگر تم واضح دلیلیں آنے کے باوجود پھسل گئے، فَاعْلَمُوا، تو جان لینا، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ بڑی طاقت والا اور بڑی حکمت والا ہے، بڑی طاقت والا اور بڑی۔ یہاں بھی ایک اہم چیز سمجھنے کی قابل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے عام لفظوں میں حکم فرمایا کہ مومنو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے اپنی گرفت سے ڈرایا کہ اگر تم پھسل گئے تو یاد رکھنا۔ اب یاد رکھنا، جان لینا، یاد رکھنا کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی 2 صفت بیان فرمائی۔ کتنی؟ 2 صفت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یاد رکھنا یا جان لینا کہ اللہ تعالیٰ بڑی طاقت والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ آپ کو میں محسوس کرا دوں کہ خشیت الہی کیسے پیدا ہوگی۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جان لینا اللہ تعالیٰ بڑی طاقت والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ یہ کیوں نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بہت فلاں ہے، بہت فلاں ہے، بہت فلاں ہے؟ طاقت اور حکمت کیوں استعمال ہوا؟ دیکھیے جب انسان کسی کی گرفت سے بچنا چاہتا ہے، جب انسان کسی کی گرفت یا پکڑ سے بچنا چاہتا ہے تو وہ 2 طریقے ہی استعمال کرتا ہے۔ کتنے؟ 2 طریقے۔ پہلا طریقہ ہوتا ہے طاقت سے بچنا چاہتا ہے۔ کسی نے آپ کو پکڑ لیا تو پہلی کوشش یہ ہوگی کہ لات گھونسے ماروں، اس کو گراؤں اور اس کی پکڑ سے نکل کر بھاگ جاؤں۔ لیکن جہاں پہلے ہی آپ کو پتہ چل گیا کہ یہاں طاقت کام نہیں آئے گی تو پھر کیا استعمال کرتے ہیں؟ حکمت، چالاکی، عقل مندی کرتے نا۔ ٹریفک پولیس پکڑ لیتی تو کہتے بھائی سر جی بھول گیا، گھر میں ہے سب کچھ لیکن لانا بھول گیا۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کی زبان سے نکلنے والے یہ جملے سچ ہیں، وہ تو جیسے پولیس سے چھوٹ کے ذرا 2 قدم آگے جاتے ہیں اس کے بعد ان کا تو کام ہی یہی ہے، بس راہگیروں کو پریشان کرنا، پکڑنا۔ یہ حکمت تھی۔ تھوڑی دیر پہلے جو آپ بول رہے تھے یہ آپ کی عاجزی نہیں تھی، بلکہ یہ گرفت سے بچنے کے لیے آپ کا استعمال کیا ہوا حکمت تھی۔ یہ چالاکی دکھا کر آپ نکل کے بھاگ گئے۔ تو کسی کی پکڑ سے بچنے کے لیے انسان کتنے طریقے استعمال کرتا ہے؟ 2۔ پہلا طریقہ استعمال کرتا ہے کہ اگر طاقت زیادہ ہے تو طاقت استعمال کر کے گرفت سے بھاگ جاتا ہے، اور اگر طاقت کام نہیں آتی تو پھر حکمت، چالاکی استعمال کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی دونوں راستے لاک کر دیے، دونوں راستے لاک کر دیے۔ اب ڈر پیدا ہوگا، اب
ڈر پیدا ہوگا جب ہمیں پتہ چل جائے کہ ایک شخص ہمیں پکڑنے والا ہے جس کے سامنے نہ میری طاقت کام آئے گی، نہ تو خشیت الہی کیسے نہیں پیدا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، اگر واضح دلیلیں آنے کے باوجود تم پھسل گئے، فَاعْلَمُوا، تو جان لینا اللہ بڑی طاقت والا اور بڑی وہاں بچنے کے لیے نہ طاقت کام آئے گی اور نہ حکمت کام آئے گی۔ جتنی طاقت تمہارے پاس ہو دھری رہ جائے گی، کام نہیں آئے گی۔ اور جب اللہ کی گرفت سے ہم طاقت استعمال کر کے بھی نہیں بچ سکتے، حکمت استعمال کر کے بھی نہیں بچ سکتے، تو خشیت آنا لازم ہے یا نہیں؟ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی خشیت ہمارے دل میں آئے تو اللہ کی طاقت اور قدرت کا یقین ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے، معرفت ہونی چاہیے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو خشیت کے ساتھ جوڑا ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے سب سے زیادہ خشیت رکھنے والے وہ ہیں جو اللہ کو جاننے والے ہیں، علماء ہیں۔ جو جتنا اللہ کو پہچانتا اور جانتا جائے گا اس کے دل میں اللہ کی خشیت اتنی ہی پیدا ہوتی جائے گی۔ ہم نے تو اللہ تعالیٰ کو لائٹ لے لیا ہے، گویا کہ ہماری زندگی کے حالات ایسے ہیں کہ ہم گویا کہ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ دیکھ لیں گے جب موقع آئے گا۔ استغفر اللہ العظیم، کہاں سے خشیت پیدا ہوگی جب ہمیں اللہ کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے؟ قرآن مجید سورہ آل عمران کی آیت نمبر 191، 92، 93 پڑھیں، آپ کو اندازہ ہوگا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بلا شبہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، دن اور رات کے بدلنے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ بہت غور سے سننے اور سمجھنے کی آیت ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، دن اور رات کی تبدیلی میں عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ جو عقل مند اللہ تعالیٰ کو کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں، آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں، اللہ کی قدرت میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں، دن اور رات کی تبدیلی میں، آسمان و زمین کی پیدائش میں، موسم کی تبدیلیوں میں، سورج اور چاند میں، ستاروں میں، آسمانوں میں، زمین میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں۔ تو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے ان چیزوں کو بیکار تو نہیں بنایا ہے، تو نے ان چیزوں کو بیکار تو نہیں بنایا۔ آپ پائیں گے کہ آیت کے پچھلے اور اگلے حصے میں جوڑ نظر آتا ہی نہیں ہے۔ پچھلے حصے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ آسمانوں اور زمین کی تخلیق پر غور و فکر کرتے ہیں، اور آگے یہ کہا جا رہا ہے کہ اے ہمارے رب تو نے انہیں بیکار نہیں پیدا کیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی تخلیقات میں غور و فکر کرتے رہو، آخر تک آپ کبھی پہنچ نہیں سکتے، قیامت کی صبح تک آپ اللہ کی قدرت کی انتہا تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور پتہ ہے جب کاریگری بہت عظیم ہونا تو دل میں عظمت اور خوف کا پیدا ہونا لازمی ہے۔ غور و فکر کریں، جب غور و فکر کریں گے تو آپ کا دل یہ کہے گا کہ اللہ تو نے انہیں بیکار نہیں پیدا کیا، میرے بس کی بات نہیں ہے کہ میں ان کی انتہا تک پہنچ جاؤں۔ اور جب آپ اللہ کی عظمت کے قائل ہو جائیں گے تو آیت کا آخری جملہ دیکھیے، سبحانک فقنا عذاب النار، تیری ذات پاک ہے پس ہمیں عذاب سے بچا لے۔ ارے بات تو ذکر کی چل رہی ہے، غور و فکر کی چل رہی ہے، عذاب کا تذکرہ کیسے آ گیا؟ عذاب کا تذکرہ یوں آیا کہ ایک طرف آپ اللہ کی قدرت اور اللہ کی عظمت پر غور و فکر کرتے چلے جائیے، دوسری طرف آپ کے دل میں اللہ کا خوف خود بخود پیدا ہوگا، اور جب اللہ کا خوف پیدا ہوگا تب آپ اللہ سے کہو گے اللہ بچا لینا، اے اللہ بچا لینا۔ کہاں ہے اللہ کی عظمتوں اور اللہ کی قدرتوں پر غور و فکر ہے کہاں؟ تو یقین جانیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی خشیت اور اللہ کا ڈر ہمارے دل میں پیدا ہو تو ہمیں اللہ کی طاقت، قدرت اور عظمت کا علم حاصل کرنا پڑے گا، اندازہ لگانا پڑے گا۔ بہت مشکل نہیں ہے، بہت مشکل نہیں ہے۔ ہر وہ چیز آپ دیکھتے جائیے جو اللہ کے علاوہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے اور اس کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کیجئے۔ آپ
عام آدمی ہیں تب بھی تہ تک نہیں پہنچ پائیں گے، اور آپ دنیا کے سب سے بڑے سائنٹسٹ ہیں تب بھی تہ تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ جب نہیں پہنچ پائیں گے تو آپ کو یقین کرنا پڑے گا کہ اللہ کی عظمت سب سے بڑی ہے، تو خوف پیدا ہوگا۔ جب خوف پیدا ہوگا تو آپ اس کے لیے تیاری کریں گے اور دعا کریں گے کہ فقنا عذاب النار، ہمیں عذاب نار سے بچا لے۔ ان تمام چیزوں کے بعد بہت ساری چیزیں اس میں آ سکتی تھیں کہ اللہ کا ڈر کیسے پیدا ہو، میں نے ان کو سمیٹ کر بہت مختصر کر کے 3 چیزوں میں لایا۔ پہلی چیز میں نے آپ کو بتائی، انسان اللہ کا ڈر جب حاصل کر سکتا ہے جب نعمتیں کس کی طرف سے سمجھے، اللہ کی طرف سے۔ دوسری چیز جب ڈر پیدا ہو سکتا ہے جب موت کو حاضر رکھے، اور تیسری چیز جب ڈر پیدا ہو سکتا ہے جب اللہ کی عظمت کا، طاقت کا، قدرت کا اس کو اندازہ ہو۔ اب یہ ساری چیزوں کے بعد مان لیجئے کہ ہم نے ان چیزوں کے بعد اللہ کا ڈر حاصل کر لیا، اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کا ڈر حاصل کر لیا ان چیزوں کے بعد، اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو جب اللہ کا ڈر آ جائے تب ہمارے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے خالص طریقے پر زندگی گزاریں۔ یہ نہیں کہ اللہ کا ڈر آ گیا تو گھر سے عبادتیں ایجاد کر کے جو من میں آیا وہ کرنے لگے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ نہیں، اللہ کا ڈر آ گیا، اب ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، تو راضی کرنا چاہتے ہیں تو کیا میں گھر سے عبادتیں بناؤں کہ اللہ میں تیرے لیے یہ کر رہا ہوں خوش ہو جانا، یہ کر رہا ہوں خوش ہو جانا؟ نہیں چلے گا۔ ڈر پیدا ہو گیا، اب اس ڈر کو برتنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا پڑے گا۔ اس کے علاوہ اس ڈر کو انجام تک پہنچانے کا اور کوئی ذریعہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ وہ راستہ آپ کو اپنانا پڑے گا جو خالص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی طرف سے لا کر امت کو پہنچایا گیا راستہ ہوگا، جس کو ہم ہدی النبی کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کہتے ہیں۔ آپ قرآن مجید میں سورۃ الانعام کی 3 آیتیں ہیں، غالباً 151، 152، 153 ہیں، آگے پیچھے ہو سکتا ہے آپ لوگ دیکھ لیں۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی 10 وصیتوں کا ذکر فرمایا۔ کتنی؟ 10 وصیتوں کا۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرا صراط مستقیم ہے۔ پیچھے 10 باتیں اللہ تعالیٰ نے 9 باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، اور 10ویں بات یہ بیان فرمائی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا صراط مستقیم ہے، فَاتَّبِعُوهُ، تو تم اس راستے کی اتباع کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور باقی راستوں کی اتباع نہ کرو۔ جب خشیت الہی پیدا ہو جائے، خوف الہی پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، تو اس ڈر کو کامیاب بنانے کے لیے آپ کو خالص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا راستہ اپنانا ضروری ہے۔ الٹے سیدھے راستوں سے اس ڈر کا کوئی نتیجہ پیدا ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ کا ڈر آ گیا اور طریقہ آپ ادھر ادھر کا اختیار کر گئے، آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ ضروری ہے آپ کے لیے کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا صراط مستقیم ہے، اس راستے کی اتباع کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور دوسرے راستوں کی اتباع، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، ورنہ دوسرے راستے تمہیں اس راہ سے بھٹکا دیں گے۔ دوسرے راستے تمہیں اس راہ سے کس راہ سے بھٹکا دیں گے؟ صراط مستقیم سے بھٹکا دیں گے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، اللہ نے تمہیں اس بات کا تاکیدی حکم فرمایا ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم ڈرنے والوں میں سے بن جاؤ۔ تاکہ تم، تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ متقین کسے کہتے ہیں؟ اللہ سے ڈرنے والا، تاکہ تم ڈرنے والوں میں سے بن جاؤ۔ ڈرنے والے بن گئے تو ڈرنے والوں میں شامل ہونے کے لیے آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنانا پڑے گا، اور کوئی طریقہ اپنا کر آپ متقین میں شامل نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے یہاں ڈرنے والوں میں آپ کا شمار نہیں ہو سکتا جب تک آپ خالص قرآن اور سنت کے مطابق یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی نہ گزاریں۔ آپ کا شمار خاشعین میں نہیں ہو سکتا، ڈرنے والوں میں اور متقین میں آپ کا شمار نہیں ہو سکتا۔ ان تمام چیزوں کے بعد بالکل اخیر میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ ایک موجودہ وقت میں اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ ہونے کے ساتھ، موت کو حاضر سمجھنے کے ساتھ، اللہ کی عظمت اور طاقت کا ہمیشہ
احساس ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اور آسان طریقہ ہے جس سے ہم اللہ کا خوف حاصل کر سکتے ہیں، وہ ہے دینی مجالس کے ساتھ جڑے رہنا۔ کن سے؟ دینی مجالس کے ساتھ جڑے رہنا، جہاں قرآن اور سنت کی باتیں کی جاتی ہوں، خطبات جمعہ میں پابندی سے وقت سے پہلے پہنچنا، دروس قرآن اور دروس حدیث میں حاضر ہونا، دینی محفلوں اور مجلسوں میں کام کاج سائٹ کر کے پہنچنا۔ کون سے عالم، کون سے خطیب کی کون سی بات آپ کے دل میں اثر کر جائے اور آپ اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، یہ آپ نہیں جانتے، یہ آپ نہیں جانتے۔ ایک بندہ اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارتا رہتا ہے، ہزاروں تقریریں سن لی، ہزاروں خطاب سن لی، تبدیلی نہیں آ رہی ہے، پتہ نہیں کون سے دن کس کی بات دل کو لگ جائے، اس دن کے بعد اس کی زندگی ایسی بدل جاتی ہے کہ ہم اور آپ اتنی مثالیں اس میں کی دیکھ چکے ہیں۔ دیکھے یا نہیں دیکھے؟ گزار رہا ہے اپنی زندگی، گزار رہا ہے، اچانک کسی شخص کی بات دل پہ لگ گئی، بس آج کے بعد میں تو اللہ کا بندہ بن گیا۔ تو یہ دینی مجالس میں حاضری اللہ کی خشیت کی طرف لے جانے کا ایک مضبوط ذریعہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ایسی مجالس میں حاضری دینا ہمارے لیے خشیت الہی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اور جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے تھے ان کی زندگی کو پڑھنا، صحابہ کرام کی سیرت ہمیشہ پڑھنا، بہت ساری سٹوریز وغیرہ اور فلاں کر کے ہم اور آپ اپنا ٹائم گزارتے ہیں، یا بچوں کو ہم کارٹونز وغیرہ دکھا کر ٹائم گزار دیتے ہیں۔ ہمیں بچوں کو صحابہ کرام کی سیرت سنانی چاہیے، کچھ انداز، کچھ چیزیں پسند آ جائیں۔ میں نے ایک اردو اخبار میں پڑھا تھا کہ ایک اسکول ٹیچر نے اپنے کلاس کے بہت معصوم بچوں کو سوال پوچھا۔ ہم سب کی زندگی میں یہ مرحلہ آیا ہے، ہمارے ٹیچرز ہمیں کبھی نہ کبھی یہ ضرور پوچھتے ہیں کہ بڑے ہو کر کیا بننا؟ سب کی زندگی میں یہ مرحلہ تو آتا ہی ہے۔ تو میں نے ایک آرٹیکل پڑھا، اس میں یہ لکھا تھا کہ ایک ٹیچر نے اپنے بچوں سے، معصوم چھوٹے بچوں سے پوچھا کہ بڑے ہو کر آپ کیا بننا چاہتے ہو؟ نارملی جو ہم گھسے پٹے جواب ہمیشہ دیتے ہیں وہی بچوں کے جواب تھے، کسی نے کہا ڈاکٹر بننا، کسی نے انجینئر، کسی نے پائلٹ، کسی نے فلاں۔ ایک بچے سے پوچھا ٹیچر نے کہ آپ کیا بننا چاہتے ہو بڑے ہو کر؟ اس بچے نے حیرت انگیز جواب دیا۔ اس بچے نے کہا میں بڑے ہو کر صحابی بننا چاہتا ہوں، میں بڑے ہو کر صحابی بننا چاہتا ہوں۔ ٹیچر چونک گئی، یہ کیسا جواب ہے؟ صحابی بننا چاہتا ہوں، کیا مطلب؟ تو اس بچے نے بتایا کہ میری ماں روز مجھے صحابیوں کی کہانی سناتی ہیں، میں نے کبھی کسی صحابی کے اندر کوئی برائی پائی نہیں، صحابی اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ میں بڑے ہو کر صحابی بننا چاہتا ہوں۔ تب ٹیچر نے سمجھایا کہ بیٹا آپ صحابی نہیں بن سکتے، لیکن ان کے جیسا اخلاق و کردار، ایمان و اعمال اپنے اندر ضرور لا سکتے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ جب ہم بچپن سے بچے کے ذہن و دماغ میں، کان میں ہمیشہ ڈاکٹر کی اہمیت، انجینئر کی اہمیت، فلاں کی اہمیت، یہ ساری چیزیں انسان کی بہتر دنیاوی زندگی کے لیے ضروری ہیں، میں ان کو نکار نہیں رہا ہوں، لیکن تصور آگے اگر ہمیں کچھ ڈالنا چاہیے تو آپ صحابہ کرام کی سیرت ان کو سنائیں، علماء کرام کی تقریریں ان کو سنائیں، دینی محفلوں مجلسوں میں خود بھی حاضر ہوں، بیوی بچوں کو بھی حاضر کریں۔ یہ خشیت الہی حاصل کرانے کا ذریعہ ہے، یہ خشیت الہی حاصل کرانے کا ذریعہ ہے۔ اس ذریعے سے آپ کے اندر خشیت الہی پیدا ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اللہ کا ڈر جس طرح اللہ چاہتا ہے اس طرح اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کی خشیت حاصل کرتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے والا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو آخرت میں کامیابی کی فکر کرتے ہوئے اللہ کی خشیت کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب کرے۔ سماج اور معاشرے میں جتنے بھی لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائی کاملہ، عاجلہ، دائمہ اور نافعہ نصیب فرمائے۔ جو پریشان حال ہیں ان کو اللہ تعالیٰ پریشانیوں سے باہر نکالے، جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی صورت پیدا فرمائے، جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو حلال اور پاکیزہ رزق عطا فرمائے، جن کے رزق میں تنگی ہے اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں اپنی رحمت سے کشادگی پیدا فرمائے، جو اللہ کے فرما بردار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو فرما برداری میں استقامت اور ثابت قدمی عطا فرمائے، جو اللہ کے نافرمان ہیں انہیں توبہ کرنے اور اللہ کی طرف پلٹ کر آنے کی توفیق نصیب کرے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔